آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا نام لیں تو ذہن میں بس انسانیت آتی ہے۔ عبدالستار ایدھی۔ جی بالکل، کہتے ہیں انہوں نے زندگی میں صرف دعائیں کمائیں۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں ایدھی صاحب کی زندگی، ان کے کام اور ان کی سوچ کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی پیدائش سے۔ وہ 28 فروری 1928 کو بانٹوا، گجرات میں پیدا ہوئے، جو اس وقت برٹش انڈیا تھا۔ اچھا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں ہی ان کی والدہ بیمار ہو گئیں، کافی لمبا عرصہ بیمار رہیں۔ تو ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ان میں وہ ہمدردی کا جذبہ، دوسروں کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت وہ بہت گہری ہو گئی۔ یعنی یہ تجربہ ایک طرح سے بنیاد بن گیا ان کے آگے کے کام کی۔ بالکل، ایک بنیادی محرک۔ پھر 1947 تقسیم کا وہ مشکل وقت آیا۔ ہجرت کر کے پاکستان آئے، کراچی میں۔ جی، کراچی میں آبسے، اور یہیں سے پھر انہوں نے آپ کہہ لیں عملی طور پہ خدمت کا آغاز کیا۔ اور ذرائع کے مطابق تو شروعات بہت ہی معمولی تھی، ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے، ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک چھوٹی سی جگہ۔ سوچے ذرا اس وقت کے کراچی میں ہر طرف ایک عجیب سی صورتحال تھی، اور یہ اکیلے یہ کام شروع کر رہے تھے۔ لیکن شاید اسی ماحول نے ان کے ارادے کو اور مضبوط کیا ہو سکتا ہے۔ پھر 1951 میں باقاعدہ ایدھی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو یہ ٹرسٹ بننے کے بعد کام منظم ہوا؟ جی، زیادہ منظم ہو گیا، اور جو چیز سب سے پہلے بہت نمایاں ہوئی وہ تھی ان کی ایمبولینس سروس۔ ہاں، وہ تو جیسے ایدھی کا دوسرا نام بن گئی۔ بالکل، ذرائع یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس بنی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فوراً پہنچتے تھے، کوئی سوال نہیں، کوئی تفریق نہیں، بس مدد۔ یہ بات اہم ہے۔ اچھا، لیکن صرف ایمبولینس تو نہیں تھی، ان کا دائرہ تو کافی وسیع تھا۔ نہیں، بہت وسیع۔ یتیم خانے بنائے، پھر وہ لاوارث بچوں کے لیے جگہ جگہ جھولے لگوائے۔ ہاں، وہ جھولا پروجیکٹ۔ جی، تاکہ کوئی بچہ سڑک پر نہ رہے۔ پھر خواتین کے لیے شیلٹر ہومز، محفوظ پناہ گاہیں۔ تو آج یہ نیٹ ورک کتنا بڑا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ جو اعداد و شمار ملتے ہیں ان کے مطابق 1800 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں۔ 1800؟ جی، اور ملک بھر میں 330 سے زیادہ مراکز ہیں۔ تو بہت بڑا کام ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ادارے کے سربراہ خود کیسی زندگی گزارتے تھے؟ انتہائی سادہ، بالکل فقیرانہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی کل ملکیت میں صرف 2 جوڑے کپڑے ہوتے تھے۔ صرف 2 جوڑے؟ جی، اور رہتے کہاں تھے؟ دفتر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بس وہیں۔ یہ سادگی، کیا یہ صرف ان کی ذاتی عادت تھی یا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ تھا؟ نہیں، یہ صرف عادت نہیں تھی، یہ ان کے فلسفہ خدمت کا حصہ تھی، عملی نمونہ تھا۔ ان کا اصول تھا انسانیت، بس۔ کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی نسل؟ کوئی تفریق نہیں، بالکل نہیں۔ جو بھی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ اقلیتوں کی مدد میں بھی وہ بہت آگے تھے۔ ان کا وہ مشہور قول بھی تو ہے نا؟ ہاں، کہ میری ایمبولینس تم سے زیادہ مسلمان ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے کتنا بالا تر تھے۔ ان کے لیے بس انسان اہم تھا، اس کی تکلیف اہم تھی۔ اور یہ جذبہ صرف پاکستان تک نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی انہوں نے کام کیا۔ کن ممالک میں؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ فہرست لمبی ہے، بنگلہ دیش کا ذکر ملتا ہے، لبنان، امریکہ تک میں، صومالیہ۔ اچھا، کن حالات میں جاتے تھے وہ؟ زیادہ تر قدرتی آفات، کہیں زلزلہ آ گیا، سیلاب، یا کوئی بڑا انسانی بحران، جنگ وغیرہ۔ اور ان کی خاص بات کیا تھی؟ فوری رد عمل۔ وہ کسی سرکاری امداد کا انتظار نہیں کرتے تھے، اپنے جو بھی محدود وسائل ہوتے تھے ان کو لے کر فوراً پہنچ جاتے۔ جیسے پاکستان میں 2005 کا زلزلہ؟ جی بالکل، وہ ایک بڑی مثال ہے۔ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، ان کا یہ فوری پہنچنا ہی ان کی پہچان تھا۔ اتنی خدمات کے بعد تو ظاہر ہے انہیں پہچان بھی ملی ہوگی، اعزازات بھی؟ جی بالکل، قومی سطح پر تو پاکستان کا سب سے بڑا سویلین اعزاز ملا، نشان امتیاز۔ اور بین الاقوامی سطح پر؟ وہاں بھی بہت اعتراف کیا گیا۔ ذرائع تو 90 سے زیادہ ایوارڈز کا ذکر کرتے ہیں۔ 90 سے زیادہ؟ جی، ان میں کچھ بہت بڑے نام ہیں، جیسے رامن میگسیسے ایوارڈ، جسے ایشیا کا نوبل انعام بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ روس کا لینن پیس پرائز، اٹلی کا بالزن پرائز، پھر یونیسکو کا مدنجیت سنگھ پرائز ہے رواداری کے لیے، سول پیس پرائز، مطلب دنیا بھر سے انہیں سراہا گیا۔ پھر ان کی زندگی کا سفر تمام ہوا؟ جی،
8 जुलाई 2016 को कराची में ही उनका इंतकाल हुआ। तवील अरसे से बीमार थे। पूरे मुल्क के लिए यकीनन एक सदमे का दिन होगा। बहुत बड़ा सदमा था और उनकी खिदमात इतनी थीं कि उन्हें मुकम्मल रियासती एजाज के साथ स्पुर्द खाक किया गया। फौजी सलामी भी दी गई। ये एक गैर मामूली बात थी किसी सिविलियन के लिए। बिल्कुल, और जाते जाते भी वो एक मिसाल कायम कर गए। आंखों के अती की बात कर रहे हैं आप? जी, उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी आंखें अतिया कर दी जाएं, और ऐसा ही हुआ। उनकी वफात के बाद 2 नाबीना अफराद को बिनाई मिली। सुभान अल्लाह, एक जिंदगी जो खिदमत में गुजरी और जाते हुए भी जिंदगी दे गई। सही मानों में। आज उनके बेटे हैं फैसल ईदी, वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मिशन चलता रहे। तो अगर हम इन तमाम जराए को सामने रखें तो ईदी साहब की जिंदगी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो शायद यही है कि खिदमत के लिए बहुत सारे पैसों की नहीं, एक बड़े दिल की जरूरत होती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। एक दर्दमंद दिल और बस काम करने का पक्का इरादा। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। ईदी साहब ने तो एक इदारा छोड़ा, एक मिरास छोड़ी, लेकिन उनकी असल मिरास शायद वो सोच है, वो जज्बा है। जी। तो आज के इस दौर में जब हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं, हम इनफरादी तौर पर इस हमदर्दी और बेलोस खिदमत के जज्बे को कैसे जिंदा रख सकते हैं? ये एक सवाल है जो शायद हम सबको अपने आप से